وینٹیلیٹر، لیور خراب، انتڑیاں کاٹ دیے، گردے میں گولی لگی، گردہ پھٹ گیا، اسپلین پھٹ گیا، کولن ڈیمیج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کئی منٹ تک دماغ کو خون تک نہیں پہنچا۔ لوگ بولے کہ زندہ رہنا تو ناممکن ہے، اگر زندہ رہا تو کچھ یاد نہیں رہے گا، بات بھی نہیں کر سکے گا، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کے روزے تھے، وہ کعبے کا طواف تھا، وہ ماؤں کی دعائیں تھیں۔ اللہ نے اس گنہگار کو نہ صرف حیات دی بلکہ اس حیات کے ساتھ ایک مقصد دے دیا کہ جب تک زندہ ہوں ہر دعا کا حق ادا کرنا مجھ پہ لازم ہے، ہر دعا کا حق ادا کرنا لازم ہے، جب تک زندہ ہوں ہر طواف کا حق ادا کرنا لازم ہے، جب تک زندہ ہوں ہر روزے کا حق ادا کرنا لازم ہے، جب تک زندہ ہوں ہر ماں بہن کی دعا کا حق ادا کرنا لازم ہے، جب تک زندہ ہوں ہر نوجوان و بوڑھے بزرگ کے دعاؤں کے حق کو ادا کرنا لازم ہے، اور وہ حق ادا کر رہا ہوں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میرے مسائل، میرے صحت کے مسائل میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میری بیوی جانتی ہے، میرے دو بچے جانتے ہیں کہ کیسی تکلیف نہ کھا سکتا ہوں، نہ پانی زیادہ پی سکتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، یہ رمضان بڑا سخت گزرا، بہت سخت گزرا، پیٹ میں درد ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پیاسا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ایوان اسمبلی میں کھڑا ہو، وقت کے حکمرانوں کے سامنے لڑنا ہوں آپ کے لیے۔ یہ میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور ان دعاؤں کے لیے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں اور کھڑا ہوں، حق ادا کرنا۔ خدا را دنیا میں کئی لوگ ہیں اور ہم دنیا میں کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں اچھا ہے، انہیں برا ہے، انہیں بدکار ہے۔ ارے خدا را جیسا بھی جو بھی ہے نا، وہ بندے اور اللہ کے درمیان نہیں معلوم کہ اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے گی، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت اگر ضائع ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، وقت گزارا جاتا ہے، تو اس کو برا بول دو، اس کو ایسا بول دو، اس کو ویسا بول دو، اس کی گھر میں ایسا ہو رہا، انہیں ایسا ہو رہا، ارے نہیں معلوم کون کیسا ہے۔ خدا را کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ کہنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اپنی برائیاں کیا ہے، اپنی کمزوریاں کیا ہے، اس کو پہچانو اور اس کی توبہ کر لو، اور اپنی آخرت کو اپنی توبہ و معافی کے ذریعے سجانے کی فکر کرو۔ ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے تو بازو آ دے۔ خدا را سمجھو، اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا لو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو اپنے اچھے عمل کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے
تو رمضان میں جس طریقے کا نمازوں کا اہتمام کیا، بعد رمضان میں بھی اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو بکثرت کے ساتھ تلاوت کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ جس طریقے سے رمضان میں آپ نے خیر کا کام کیا، خیرات نکالی، زکوٰۃ دی، تو اسی طریقے سے بعد رمضان بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ خدا صرف عید میلاد کے جلسوں میں شرکت کرنا، تالیاں مارنا، نعرے لگانا، شیر خورما نوش فرما کر واقعہ تقریر کی کہہ کر چلے جانا، عید میلاد کی تقریروں کی کامیابی نہیں ہوگی اس سے۔ اگر واقعی میں اگر ان عید میلاد کے تقاریب کو کامیاب کرنا ہے تو خدا را سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گناہوں کی کو تلاش کرو، اپنی گمراہی کو ڈھونڈو، پہچانو اور اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، ہم میں کیا غلطی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، یاد رکھو، سارے عالم کا رب ہے اللہ۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آزمائش، اس تکلیف، اس مصیبت میں ہے، تو اسی لیے کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوا۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ خود بخود قریب آ جائے گا اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور دنیا کی ہر ناکامی کامیابی میں اللہ غیب سے بدل دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، اے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں، کمزور ایمان والوں، تمہاری کمزور ایمانی کو مضبوطی میں تبدیل کرنے کے لیے تم کو اور کیا چاہیے؟ اتنے گولیاں، اتنے زخموں کو کھانے کے بعد بھی ایک انسان زندہ ہے، تو یہ ایمان کو مضبوطی کی ایک بہت بڑی پیغام ہے۔ میں کہوں اللہ سلامت رکھے سر، یہ پیغام ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں موت کے دروازے سے بھی کھینچ کر حیات دے سکتا ہوں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی میں اس کو موت نہیں دوں گا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ چاقو، تلوار، ضرب لگے لیکن پھر بھی میں اس کو حیات دوں گا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جب تک میں راضی نہیں تو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا یہ کافی نہیں؟ ارے کس اللہ کی، کون سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرو کہ اللہ کس طریقے سے ہم پہ رحم کر رہا ہے اور ہم کو نواز رہا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساری گناہوں اور لاپرواہیوں کے باوجود اللہ ہم کو موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ بار بار موقع نہیں دے گا،
نوجوانوں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کرو.